السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سیوکس 9th کلاس اور بہت اعلیٰ ترین قسم کے نوٹس ہیں۔ دوسرا باب ہے افراد کے روابط، ہم وہ کرنے لگے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ نوٹس بہت مزہ دیں گے اور ان سے پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی ٹیوشن وغیرہ کی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مختصر جوابی سوالات۔ پروفیسر میک آئیور نے خاندان کی تعریف کیا کی ہے؟ خاندان ایک ایسا گروہ ہے، یعنی جو خاندان ہوتا ہے، خاندان کا ایسا گروہ جو جنسی رشتہ کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ یہ رشتہ بچوں کی پیدائش اور تربیت کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی میک آئیور کہتا ہے کہ جو جنسی بنیاد پہ رشتہ آتا ہے وجود میں، اس کی پیدائش اور تربیت ضروری ہے۔ فرد سے کیا مراد ہے؟ ریاست میں رہنے والے لوگوں کو فرد کہتے ہیں۔ فرد معاشرتی گروہ کی اکائی ہے، یعنی اکائی ایک، یعنی یہ پنسل ہے نا، یہ اکائی ہے ایک، دہائی دو، سینکڑا تین، یہ پڑھا ہوگا آپ نے۔ فرد کی فطرت میں ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ٹھیک ہو گیا، مل جل کر رہتا ہے۔ قدیم یونانی ریاستوں میں فرد کو شہری کے معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا، یعنی جو فرد ہے اس کو شہری کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ معاشرہ بچے کی نگہداشت و حفاظت کیسے کرتا ہے؟ یعنی جو معاشرہ ہوتا ہے، معاشرہ انسانی بچے کے لیے ناگزیر ہے۔ انسانی بچہ بے حد کمزور، ناسمجھ اور بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ اسے خوراک مہیا کرنے، خطرات، بیماریوں، موسمی سختیوں سے بچانے کے لیے اور زبان کے ذریعے اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی فرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بالکل بے یار و مددگار ہوتا ہے، عقل میں بھی کمزور ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، اسے موسموں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے معاشرہ اس کی مدد کرتا ہے، یعنی معاشرے میں رہنے والے افراد، اس کے ماں باپ، بہن بھائی اس کی مدد کرتے ہیں۔ زبان کے ذریعے اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی فرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بچے کے ماں باپ ہیں جن سے خاندان وجود میں آتا ہے۔ خاندان معاشرہ کی بنیادی ضرورت ہے، لہٰذا معاشرہ انسانی بچے کی نگہداشت اور حفاظت کرتا ہے۔ یعنی یہ جو چھوٹا سا خاندان وجود میں آتا ہے یہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لارڈ برائس کی پیش کردہ قوم کی تعریف بیان کیجیے۔ قوم ایک جذبہ ہے جو مشترکہ نسل، زبان، مذہب اور مفادات اور تاریخی روایات کی بنیاد پر لوگوں کو متحد کر دے۔ یہ اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے جب ان میں چند یا تمام عناصر موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مشترکہ زبان ہے، اب سب پٹھانوں کی زبان ہے تو وہ اب سب اردو بولتے ہیں تو یہ پاکستانی ہیں، سب انگلش بولتے ہیں تو وہ امریکی ہیں، اس طرح۔ جے ایس مل کے مطابق قومیت کا اطلاق کس گروہ پر ہوتا ہے؟ قومیت کا اطلاق لوگوں کے ایسے گروہ پہ ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور اخوت کے جذبات کار فرما ہوتے ہیں، جن کی بنا پر ان میں باہمی اشتراک موجود ہو۔ یعنی کہ یہ جو جے ایس مل ہے یہ کہتا ہے کہ بھائی قومیت کا اطلاق کس گروہ پہ ہوتا ہے، یعنی جو قومیت ہوتی ہے وہ کون سا گروہ ہو تو اس پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ قومیت کا اطلاق لوگوں کے ایسے گروہ پہ ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اخوت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے آپس میں، اخوت کا جذبہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، فضیلت کا دار تقوی ہے۔ یعنی نبی پاک نے فرمایا کہ سب آدم کی اولاد ہیں، مٹی سے پیدا کیے ہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی عربی کہتے ہیں پڑھے لکھے کو اور اجمی کہتے ہیں غیر پڑھا لکھا، اور عربوں میں جو عرب لوگ تھے ان کو اپنے پہ فخر ہوتا تھا کہ ہم عربی ہیں، تو ان کو عربی اور غیر عربی، ٹھیک ہے۔
تو یعنی کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے کہ بھائی یہ بڑا ہے، یہ ہے، نہیں، فضیلت کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے۔ قرآن پاک میں انسان کی پیدائش کا ذکر کن الفاظ میں ہوا ہے؟ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں گروہ اور قبائل میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ در حقیقت تم میں اللہ کے ہاں بہتر وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ جان ایف سوبز نے معاشرہ کی کیا تعریف کی ہے؟ معاشرہ تعلقات کا ایک ایسا نظام ہے جس میں افراد زندگی بسر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی معاشرہ تعلقات کیسا ہے؟ جس میں لوگ رہتے ہیں۔ ثقافتی ورثہ کی منتقلی میں خاندان کیسے مدد کرتا ہے؟ ایک خاندان ثقافتی ورثہ کی منتقلی کیسے کرتا ہے؟ یعنی کہ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ چادر کرتے ہیں سردیوں میں، سویٹر پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں۔ شہری لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوٹ پینٹ پہن لیتے ہیں، ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ ہم جب بڑے ہوں گے ہم اپنے بچوں کو شلوار قمیض سکھائیں گے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پینٹ کوٹ، اس طرح کی پینٹ شرٹ وغیرہ پہناتے ہیں۔ مطلب کہ جو معاشرہ ہوتا ہے وہ ثقافت کو آگے منتقل کرتا ہے۔ اب ہندو ہیں، وہ بچوں کو گائے کو امی کہنا، ان کی پوجا کرنا سکھاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ پاک کو آگے لے کے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی سب کچھ اللہ ہے، اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ پاک جو ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ہم ثقافت کو منتقل کرتے ہیں۔ خاندان کی بدولت معاشرتی رسم و رواج اور روایات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ بچہ اپنے ابتدائی ماحول کو اپنے ثقافتی ورثہ سمجھتا ہے، وہ بڑا ہو کر ورثہ کی حفاظت کرتا ہے اور آنے والی نسلوں میں منتقل کرتا ہے۔ یعنی جو وہ چیزیں دیکھتا ہے وہ آگے منتقل کرتا ہے۔ آپ دیہی کمیونٹی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہ گروہ ان افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو دیہات میں رہتے ہیں۔ دیہاتی لوگ زیادہ تر ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کی زندگی بڑی سادہ ہوتی ہے، بیشتر لوگ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ دیہاتوں میں خالص غذا اور تازہ ہوتی ہے، دیہی طبقہ کے پاس وقت وافر ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ لوگ پرانے رسم و رواج کے پابند ہوتے ہیں اور شہریوں کے مقابلے میں زیادہ قدامت پسند ہوتے ہیں۔ دیہاتی لوگ معاشرتی سیاسی معاملات میں کم دلچسپی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معاشرہ کس طرح سے انسان کو تحفظ زندگی فراہم کرتا ہے؟ اپنی زندگی کا تحفظ ہر جاندار میں فطری طور پر موجود ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی میں بے شمار قدرتی آفات اور مصائب، سیلاب، زلزلہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ افراد اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی معاشرہ جو ہوتا ہے کس طرح انسان کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اب اکیلا بندہ رہتا ہو تو اسے کوئی بھی مار دے یہ وہ، لیکن معاشرہ ہوگا تو سارے لوگ مل کے رہیں گے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ان کی طرف دیکھے۔ اتحاد و تعاون ہی انسانی زندگی کی بقا کا ضامن ہے۔ یعنی سارے لوگ مل جل کے رہیں تو ہی مزہ ہے زندگی کا۔ یہ اتحاد اس سے معاشرہ کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ قومیت کسے کہتے ہیں یا قومیت سے کیا مراد ہے؟ قومیت دراصل اپنائیت کے ایسے احساس اور جذبے کا نام ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان بھائی مصیبت میں ہے تو ہم اس کی مصیبت دور کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ احساس ہے، یہ جذبہ ہے جو افراد کے مابین مشترکہ رنگ، نسل، زبان، مذہب، علاقے، رسم و رواج کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم سب لوگ ایک ہی گاؤں کے ہیں، ہم سب لوگ زیادہ تر 2-3 قوموں کے لوگ ہیں یہاں پہ، تو ہم سب لوگ ایک ہی گاؤں کے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کون سی خوبی ہیں جن پر امت مسلمہ کی بنیاد ہے؟ امت اسلامیہ مسلمہ کی بنیاد اعلیٰ ترین انسانی اصولوں پر قائم کی گئی۔ یہ قومیت کے مغربی تصور کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی بنیاد اسلام کے سنہری اصول محبت، اخوت، برداشت اور مساوات پر۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم گورے ہیں، جی یہ مغربی لوگ، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھائی مسلمان ہیں، آپس میں محبت سے رہتے ہیں۔ ارسطو کی نظر میں معاشرہ کی اہمیت، فرد اور معاشرہ آپس میں لازم ملزم ہے۔ یعنی فرد اور معاشرہ آپس میں لازم ملزم ہے۔ فرد ہوگا تو معاشرہ ہوگا، فرد نہیں ہوگا تو معاشرہ نہیں ہوگا۔ معاشرہ کے بغیر فرد کا وجود ناممکن ہے اور
معاشرہ فرد کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ارسطو نے کہا تھا کہ جو شخص معاشرہ سے الگ تھلگ رہتا ہے وہ یا تو جن ہے یا کوئی دیوتا ہے، ٹھیک ہے، یا حیوان ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک معاشرہ کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور معاشرہ کی ترقی کا انحصار افراد کی تنظیم اور مشترکہ تگ و دو پہ ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ بھائی سارے لوگ مل کے رہتے ہیں، اگر کوئی بندہ مل کے نہیں رہ سکتا تو یا وہ حیوان ہوتا ہے یا کوئی اور مخلوق، ٹھیک ہو گیا۔ اور افراد کی ترقی تب ہوگی جب سارے لوگ مل کے ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے لیے خاندان کی تشکیل کس نے کی؟ اسلامی نظریے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے دنیا کے پہلے خاندان کی تشکیل کی۔ خاندان کی جو تشکیل ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، ٹھیک ہو گیا، یعنی دنیا کا پہلا خاندان۔ خاندان ایک معاشی ادارہ ہے، بحث کیجئے۔ خاندان سب سے پہلا اور بنیادی انسانی اور معاشرتی ادارہ ہے۔ یہ انسان کی اجتماعی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ خاندان کی بدولت معاشرتی رسم و رواج کی نشو و نما ہوتی ہے۔ بچہ اپنے ابتدائی ماحول کو اپنا ثقافتی ورثہ سمجھتا ہے، وہ بڑا ہو کر اس ورثہ کی حفاظت کرتا ہے اور آنے والی نسلوں کو منتقل کرتا ہے۔ امت اسلامیہ کی دو خصوصیات یا امت مسلمہ کی دو خصوصیات، یعنی جو امت اسلامیہ ہے اس کی دو خصوصیات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امت اسلامیہ حضرت محمد کا اللہ کا آخری رسول تسلیم کرتے ہیں۔ امت مسلمہ عدل و انصاف پر پورا یقین رکھتی ہے لیکن کرتی کوئی نہیں ہے عدل و انصاف۔ یہ ساری کہانی ہے کتابوں والی۔ قوم کے کیا معنی ہے؟ قوم کو انگریزی میں نیشن کہتے ہیں، جو لاطینی زبان کے لفظ نیسو سے ماخوذ ہے، جس کے معنی پیدائش یا نسل کے ہیں۔ گویا قوم کا تعلق فرد کی پیدائش سے ہے۔ کمیونٹی کی کتنی اقسام ہیں؟ کمیونٹی کی دو اقسام ہیں، ایک شہری کمیونٹی ہوتی ہے اور ایک دیہاتی کمیونٹی، ٹھیک ہے۔ خاندان کی ایک ذمہ داری بیان کیجیے۔ انسان کی بقا کے لیے خاندان اہم فریضہ سر انجام دیتا ہے اور افزائش نسل کے فطری عمل کا سبب ہوتا ہے۔ قوم اور قومیت میں فرق۔ قومیت لوگوں کے درمیان پایا جانے والا احساس اور جذبہ ہے جس کی بنا پہ وہ متحد ہوتے ہیں، جب قوم افراد کا ایسا گروہ ہے جس میں جذبہ قومیت موجود ہو اور سیاسی طور پر منظم ہو کے آزادی کے لیے کوشش ہو، یعنی سارے لوگ مل کے رہتے ہوں، بھائی پورا علاقہ کہ بھائی ہم سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں، ایک قوم ہے، ایک مسلمان قوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس جذبہ کو قوم اور قومیت میں فرق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قومیت لوگوں کے درمیان پائے جانے والا احساس یا جذبہ، یعنی لوگوں کے دلوں میں احساس ہوتا ہے، جبکہ قوم افراد کا ایسا گروہ ہے جس میں جذبہ قومیت موجود ہو۔ جذبہ قومیت۔ خاندان کیسے وجود میں آتا ہے؟ جب دو مختلف جنسوں کے افراد اپنی باہمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتے ہیں تو خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ کمیونٹی کسے کہتے ہیں؟ خاندان کی وسیع شکل کو کمیونٹی یا گروہ کہا جاتا ہے۔ کمیونٹی افراد کے ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو ایک مخصوص علاقے میں رہتا ہو، جس کی سرگرمیاں مشترکہ ہوں، طرز معاشرت ایک جیسا ہو، نیز کمیونٹی کے افراد گہرے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ معاشرہ سے کیا مراد ہے؟ معاشرہ سے مراد ساتھیوں کا ایسا گروہ یا مجموعہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے فرد کو تمام اداروں سے تعلقات رکھنا پڑتا ہے۔ منظم، غیر منظم سرگرمی اور محبت و نفرت سب طرح کے تعلقات شامل ہیں۔ معاشرہ کی دو خصوصیات: مشترکہ مفادات، مشترکہ اقدار، یعنی معاشرے کی دو خصوصیات، ان کے مقصد اکٹھے ہوتے ہیں سب کے، اور قدریں، اقدار، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ قوم سے کیا مراد ہے؟ قوم افراد کا ایسا گروہ ہے جس میں جذبہ قومیت پایا جاتا ہے، جن کی اپنی سیاسی تنظیم ہو اور وہ آزاد ہوں یا آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ قومیت کے کون سے دو عناصر؟ مشترکہ نسل، ایک جیسی نسل ہو، مشترکہ سکونت، ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوں۔ پاکستان کس نظریہ کی بنیاد پر بنا؟ پاکستان
نظریہ اسلام کی بنیاد پر 1947 میں بنا۔ امت اسلامیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی امت اسلامیہ سے مراد اسلامی امت اسلامیہ کی بنیاد اعلیٰ ترین انسانی اصولوں پر ہے۔ یہ قومیت کے مغربی تصور کے بالکل عکس۔ مغرب والے کہتے ہیں بھائی یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں، یہ ادھر یہ طریقہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بے شک کوئی کالا ہے گورا ہے سب، یعنی ان کے بالکل الٹ ہے۔ اس کی بنیاد اسلام کے سنہری اصول محبت، اخوت، برداشت، محب وطن پر رکھی گئی ہے۔ اسلام وطن، قوم، رنگ، نسل، قبیلے اور خاندان کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں کہ دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان رہتے ہیں وہ بس ہمارا حصہ ہیں، بلکہ یہ عالمگیر انسانی اخوت کا قائل ہے۔ وہ شخص تو توحید و رسالت کے اقرار کر لیتا ہے وہ ملت اسلامیہ کا رکن بن جاتا ہے۔ معاشرتی تعلقات سے کیا مراد ہے؟ خاندان کے ذریعے تمام معاشرتی اور سماجی تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد نئی رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں، برادریوں اور قبیلوں کی بنیاد پڑتی ہے۔ گویا خاندان کی وجہ سے معاشرہ اجتماعی شعور پیدا ہوتا ہے اور قومی روایات قائم ہوتی ہیں۔ ایک خاندان کے لیے والدین کا کیا کردار ہے؟ خاندان افراد کے باہمی تعلقات کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، یعنی جو ایک خاندان ہوتا ہے وہ لوگوں کے آپس میں تعلقات کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ جب دو مختلف جنسی یعنی والدین کے افراد اپنی باہمی ضروریات پورا کرنے کے لیے رشتہ ازدواج سے منسلک کرتے ہیں، یعنی وہ آپس میں شادی کرتے ہیں، تو خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ الغرض والدین کے بغیر خاندان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی والدین نہیں ہوں گے تو آگے بچے نہیں ہوں گے تو خاندان نہیں ہوگا۔ گل کراؤس کے مطابق قوم کیا ہے؟ قوم ریاست اور قومیت کے مجموعوں کا نام ہے، یعنی قوم جو ہے ریاست اور قومیت کے مجموعہ کا نام ہے۔ اسلام میں مساوات کا قیام سے کیا مراد ہے؟ اسلام وطن، قوم، نسل، قبیلے اور خاندان کا قائل بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کی یہ نسل ہے، یہ فلانی قوم ہے، یہ ڈھنگانی قوم ہے، یہ ایسی باتیں اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں، جس ملک میں بھی ہیں، بس جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے اور سب اکٹھے ہیں، بلکہ یہ عالمگیر انسانی اخوت کا قائل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ اس سلسلہ میں ارشاد نبوی ہے، یاد رکھو تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے تھے، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، معیار تقوی ہے فضیلت کا معیار۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ فلانا کالا ہے، فلانا گورا ہے، فلانا عربی ہے، فلانا اجمی ہے، اس کی نسل عوان ہے، یہ تو ارائی ہے، یہ فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، ایسی باتیں اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو نیک پاک ہے، اللہ اور رسول پہ ایمان لاتا ہے، اللہ اور رسول کی باتیں مانتا ہے، وہ افضل ہے۔ ارسطو کے نزدیک خاندان کی تعریف: خاندان ایک قدرتی ادارہ ہے جس کی بنیاد انسانی ضروریات پر ہے۔ کوئی بھی فرد اپنے تمام ضروریات تنہا پوری نہیں کر سکتا ہے، اس لیے وہ خاندان کی تشکیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی بندہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اس لیے خاندان ایک دوسرے کے لیے مدد کرتا ہے ایک دوسرے کی۔ خاندان کون کون سے فرائض سر انجام دیتا ہے؟ خاندان جو ہے افزائش نسل یعنی نسل کو بڑھاتا ہے، قانون کی اطاعت کرتا ہے، معاشرتی تعلق لوگوں کے آپس میں تعلقات ہوتا ہے، اجتماعی ترقی اکٹھی ترقی کرتے ہیں، ثقافتی ورثہ کی منتقلی ثقافتی ورثہ منتقل کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی نماز سکھائیں گے۔ معاشی ضروریات کی تکمیل یعنی معاشی ضروریات، پیسہ کمانے کی ضروریات، کوئی مستری ہے، کوئی مزدور ہے، کسی نے گھر بنوانا ہے، کسی نے کپڑے بنوانے ہیں، کسی نے بال کٹوانے ہیں، کسی نے سامان بیچنا ہے، اس طرح بچوں کی نگہداشت اور تربیت بھی ضروری ہے، اور یہ بھی خاندان کے ذریعے ہوتی ہے۔ خاندان اجتماعی ترقی میں کیا کردار ہے؟ خاندان کسی ایک فرد کی ترقی تک محدود نہیں ہے، بلکہ افراد کی اجتماعی ترقی اور اس کی منشأ و مدعا پر ہے۔ افراد کی اجتماعی ترقی قومی ترقی ممکن ہے، یعنی کہ کوئی بندہ اکیلے رہ کے نہ کہے کہ میں ترقی کر جاؤں گا، نہیں، وہ لوگوں کے ساتھ مل کے ترقی کرے گا تو ترقی ہوگی، یعنی ایک بندہ ایک اکیلا جگہ بیٹھ کے ترقی نہیں کر سکتا۔ شہری کمیونٹی سے کیا مراد ہے؟ یہ شہری کمیونٹی پہ نوٹ: شہری کمیونٹی ان افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو شہروں کے رہائشی ہوتے ہیں، ان کی زندگی مصروف ہوتی ہے
وہ فکر و معاش میں مصروف رہتے ہیں، یعنی پیسہ کمانے میں، اس لیے وہ ایک دوسرے کو کم جانتے ہیں۔ اکثر لوگ کاروباری اور صنعتی اداروں اور سرکاری دفاتر میں کام کرتے ہیں، یعنی دفتروں میں۔ شہری زندگی میں بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، معیار زندگی بلند ہوتا ہے اور زندگی کی تمام آسائشیں مہیا ہوتی ہیں۔ لوگ سیاسی اور ثقافتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، یعنی کہ سب لوگ مل کے رہتے ہیں اکٹھے، اور لیکن ایک دوسرے کو اتنا جانتے نہیں ہوتے کہ کون پڑوس میں کیا کر رہا ہے، کون کیا، وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ووٹ دینے میں اور یہ ان کاموں میں بھی لگے ہوتے ہیں، سیاسی سرگرمیوں میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند ہوئے گی۔ اس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ باب انشاءاللہ ریاست یہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔